لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف اللہ ہی الہ ہیں۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر پہ اگر آپ غور کریں تو الہ کے معنی معبود کے ہم نے کیے، اور ہے بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے معنی اطاعت، فرمانبرداری اور بندگی کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور قانون کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہے، اور اللہ ہی معبود ہے۔ ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کی جائے، اور معبود حقیقی صرف اکیلا اللہ ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ شرک کی یہاں سے ہم کچھ وضاحت دیکھ لیں، کئی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم صرف 4 قسمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی ہے شرک فی العبادات، عبادت میں شرک، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے اس طرح دوسروں کو بھی عبادت کا مستحق سمجھنا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رکوع اور سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، ان سے دعائیں اور مرادیں مانگنا، نظر و نیاز وغیرہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب کسی زندہ یا مردہ پیر، پیغمبر، ولی، شہید وغیرہ کے لیے ان کاموں کا کرنا یا ان کی قبر پہ سجدہ یا طواف کرنا سب شرک فی العبادہ ہے۔ دوسری اس کی قسم ہے شرک فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا علم دوسروں میں ماننا، جیسے ہر جگہ حاضر اور ناظر رہنا، ہر چیز کا جاننا، دور اور نزدیک سے برابر سننا وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ انہی صفتوں کو دوسروں کے لیے کس طرح ثابت ماننا کہ دوسرا کوئی ولی، نبی، پیر، شہید، فرشتہ وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر جگہ حاضر اور ناظر رہتا ہے اور دور اور نزدیک کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے کو شرک فی العلم کہتے ہیں۔ تیسرا قسم اس کی ہے شرک فی التصرف، یعنی مخلوق میں سے کسی کا اللہ تعالیٰ کی طرح تصرف تسلیم کرنا، مخلوق میں اپنے ارادے سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا، اپنی مرضی سے مارنا، زندہ کرنا، آرام اور تکلیف دینا، تندرستگی اور بیماری دینا، مرادیں پوری کرنا، مشکل کے وقت کام آنا، روزی اور اولاد دینا، ہوا چلانا، میਂہ برسانا وغیرہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔ کسی نبی، ولی، پیر، مرشد، زندہ یا مردہ میں یہ باتیں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ ان باتوں کو دوسروں میں ثابت ماننا کہ دوسرا شخص بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنا، آرام اور تکلیف دینا، مارنا، زندہ کرنا اور عالم میں اپنی مرضی کے موافق تصور کرتا ہے، اس شرک کو ہی شرک فی التصرف کہتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے شرک فی العادات، عادت کے طور پر جو کام اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے کرنے چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کیے جائیں، جیسے قسم کھانا، اٹھتے بیٹھتے نام لینا وغیرہ سب کام اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بڑائی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور دوسروں کی قسم کھانا، جیسے کہ غوث پاک کی قسم، ٹھیک ہے، یا اس طرح کسی بھی آپ فرشتے، ولی، پیر، مرشد یا ماں باپ یا قرآن، ان کی قسم کھانا اور ان کا نام اٹھتے بیٹھتے لینا، یا غوث مدد، یا داتا مدد، یا بری مدد، شرک فی العادات ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں توحید الہی کا اثبات اور شرک کی نفی ہے، اس پہ کافی ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر پہ بات ہوئی۔ توحید فی العبادت، ساری عبادتیں خواہ اب عبادت بدنی ہو یا مالی ہو سب اللہ کے لیے ہوں، تو یہ علم ہر قسم کا، یعنی ہر ایک قسم کا جو علم غیب ہے وہ صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور توحید فی التصرف، مخلوق میں اللہ کا تصرف، توحید فی الاستعانت، یعنی ہر قسم کی امداد اللہ تعالیٰ ہی سے چاہنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا ماننے کے بعد اس کے حکموں کے مطابق عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے نہ نجات ہوگی اور نہ ہی دین اور دنیا کی کامیابی ہوگی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
اگر اس کلمہ طیبہ پر یقین کامل اور اس کے مطابق عمل نہیں تو یہ کلمہ فلاح اور جزا کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جیسے کسی کو بھوک یا پیاس لگی ہو اور وہ اس کے دور کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ روٹی پانی حاصل کرے، صرف زبان سے روٹی پانی کا وظیفہ پڑھتا رہے، صرف زبانی پانی 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 کی رٹ لگاتا رہے، پیاس دور نہیں ہو سکتی اور نہ روٹی روٹی کہنے سے بھوک مٹ سکتی ہے۔ بہرحال اسی طرح کلمہ طیبہ کا معاملہ ہے کہ زبانی اقرار سے نہ مومن اور مسلمان بن سکتا ہے اور نہ ہی دونوں جہان کی سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، جب تک اس پر پورا یقین اور اعتقاد نہ ہو اور اس کے موافق عمل نہ ہو۔ کلمہ طیبہ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جبکہ اس پہ پورا ایمان اور عمل صالحہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا پورا اقرار، پختہ ایمان اور خالص عمل ہو اور اس پر خاتمہ ہو تو وہ انشاءاللہ نجات ابدی اور سعادت دارین کا مستحق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا میں یہ فرمان کوٹ کر رہی ہوں اور اس سے انسان کے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال لا الہ الا اللہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ۔ مسلم کی روایت ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے پھر اسی پر مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، میرا لایا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ بھی پیش کیا تھا، انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا، تو وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ یہی کلمہ دنیاوی مصیبتوں کے لیے بھی باعث نجات بن جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں تو مجھ سے اپنی جان و مال کو بچا لیں گے، بشرطیہ کہ قتل کے مرتکب نہ ہوں، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جس طرح یہ کلمہ طیبہ اخروی سزاؤں سے بچانے والا ہے، اسی طرح دنیاوی سزاؤں سے بھی بچانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احمد طبرانی کی حدیث ہے، تم لوگ اپنے اپنے ایمان کو نیا کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح اپنے اپنے ایمان کو نیا اور تازہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو۔ ایمان کی تازگی سے اور دیگر بدنی اور مالی عبادتیں بھی تر و تازہ رہیں گی، اسی لیے کہ جڑ تازہ رہے گی تو شاخیں بھی سرسبز اور ہری بھری رہیں گی۔ کلمہ طیبہ جڑ ہے اور باقی تمام اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے بہتر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ تکلیف دہ چیزوں کو لوگوں کے راستے سے دور کر دینا ہے، اور شرم ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو پوری بتائی جائے گی۔ اس کلمے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے کہنے اور اس کے مطلب پر پورا عمل کرنے والا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نورانی ستون جھومنے لگتا ہے، جنبش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ستون سے فرماتا ہے، حرکت نہ کرو، ٹھہر جاؤ، تو وہ ستون کہتا ہے، جب تک آپ اس کلمہ طیبہ کے کہنے والے کی بخشش نہ فرمائیں گے میں برابر اس کی سفارش میں جنبش کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کلمے کے کہنے والے کو بخش دیا، تب وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ابھی لیکچر چلیں گے۔ کلمہ طیبہ جب تک ہم صحیح طرح اپنی جڑ مضبوط نہ کر لیں ایمان کی، ہم آگے باقی اس کے پلرز اور باقی اس کی شاخوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ صحیح سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔